بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں مسجد اقصی کی تاریخی آزادی کے بارے میں بتائیں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، میں دعویٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں بہادری اور جرأت کے یہ قصے پوری امت مسلمہ کو ایمان کی تازگی اور توانائی کا احساس دلائیں گے۔ اور اس ویڈیو میں ہم اس بات کو بھی قریب سے جانیں گے کہ یہودی مسجد اقصی اور فلسطین میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلیں اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول رہا ہے، جس میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے باجماعت نماز ادا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تمام مذاہب کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ چونکہ مفسرین اس میں بتاتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے کنز کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا سنگ میل بنیاد کس نے رکھا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سعد بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا۔ عمارت تعمیر ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کا قریب پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت کو اس کو شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہوئی اور انہی کی زیر نگرانی ہوئی، لیکن یہ درست نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور عرصہ دراز کے بعد ان کے نشان بھی معدوم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے حکم سے مسجد اور شہر کو اثر نوح بسایا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کے 40 سال بعد ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیت المقدس کی تعمیر کی، یہ بھی بیت المقدس کی طرح نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی ابراہیمی پر اس کی تردید کی تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کا کام شروع کروایا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان پرشکوہ عمارات کی تعمیر میں سرکش باغ جن بھی بے راہ نیمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ شہر القدس کی ایک پر نور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے ہوئے شیاطین اور جنات اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی چمڑے کا کوڑا لیے ہوئے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر گزری ہی نہ تھی کہ اچانک نیل کو آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانی مصروفیات کے سبب اس بار وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔
شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر کا بنیادی کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، چونکہ آرائش و زبائش کا کام جاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس سے فارغ ہوئے، انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول میں جو فیصلہ کروں اس میں تیری رضا شامل ہو، اور دوسرے نمبر پر مجھے ایسی حکومت عطا کر جیسی حکومت کبھی کسی کو نہ ملے۔ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کر دی گئی ہوگی۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو تو اس میں تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ جو گناہ گار توبہ کے لیے اس مسجد میں آئے، اس کی توبہ قبول کی جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات عطا کی جائے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرمائی جائے، اور چوتھی یہ کہ جو مسجد میں داخل ہو اسے غنی کر دے، اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت اس پر رکھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی مہینے مسجد میں گزارا کرتے تھے، وہ اپنا کام وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھانا بھی اپنا ساتھ رکھتے، اور اپنی صفات کے اثار اس طرح شروع ہوئے کہ جب صبح اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوا دیکھتے۔ جب آپ کی وفات کے دن قریب آئے، آپ علیہ السلام اس پودے سے پوچھتے، تیرا کیا نام ہے؟ پھر سوال کرتے، تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دعا کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی دعا کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک پودا دیکھا تو اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا، خروبہ، یعنی خرابی اور ویرانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے کہا، میں تو ابھی زندہ ہوں، یہ خرابی اور ویرانی کیسی؟ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا وصال قریب ہے، اور اس کے بعد اس مسجد میں ویرانی اور خرابی آ جائے گی۔ بات کرتے ہیں کہ یہودی فلسطین کی زمین کو اپنا کیوں سمجھتے ہیں اور اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے کہنے پر گھر سے نکل گئے اور ایک جگہ پتھر رکھ کے سو گئے، تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جو آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ میں یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ چنانچہ یہودی آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ زمین فلسطین ہماری ہے اور یہاں کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس پر رہے، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے مختص کر دی ہے اور یہ ہماری جگہ ہے اور یہاں کسی بھی مسلمان کو رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ